وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے موبائل فون کے نقصانات اور فوائد کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موبائل اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ موبائل فون کے ذریعے ہمارے بہت زیادہ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آج کل گھڑیاں بھی موبائل میں آ گئی ہیں۔ موبائل کو دیکھ کر ہم ٹائم بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی احباب دور باہر ممالک میں رہتے ہیں یا اندرونی ممالک میں رہتے ہیں، جانے کے بجائے ہم فون کے ذریعے اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اور اسی طرح آج کل تمام بینکاری سسٹم، ادھر ادھر پیسے منتقل کرنا، یہ موبائل کے ذریعے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح موبائل میں اور بھی کہیں زیادہ فوائد ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جس نے بھی ایجاد کیا ہے، لیکن اگر اسی موبائل کو غلط استعمال کیا جائے، کسی کی شکایت کے لیے، چوری کے لیے، قتل و غارت کے لیے، حکومت مخالف سرگرمیوں کے لیے اگر غلط استعمال کیا جائے تو خسر الدنیا والآخرہ، اس بندے کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ قرب قیامت اخیر دور میں اس دنیا میں صرف فتنے اور مصائب ہی رہ جائیں گے۔ اگر اس فتنے اور مصائب، ان فتنوں اور مصائب میں سے دیکھا جائے تو موبائل آج کل سب سے بڑا فتنہ بھی ہے، سب سے بڑی مصیبت بھی ہے۔ آج اگر اسی موبائل کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ ہمارے نوجوان حضرات، ہماری مائیں بہنیں، کئی افراد معاشرے کے جو غلط طریقے سے اس موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت کی تباہ کرنے والی بات ہے۔ بالخصوص موبائل کے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ موبائل وقت کا قاتل بن چکا ہے، انسان کے وقت کا ضیاع کرنے والا ایک عظیم آلہ بن چکا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ ہم 24 گھنٹے میں سے اس موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں، ہمارا کتنا وقت اس موبائل پہ صرف ہوتا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم موبائل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم موبائل کو استعمال نہیں کرتے، ہمیں موبائل استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، رات کو ایک بندہ 1-2 بجے تک اسی موبائل کے ساتھ، اسی موبائل کے اسکرین کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہمیں نیند آ جاتی ہے، وہ موبائل ہاتھوں سے گر جاتا ہے۔ دن کو بڑے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے ہینڈ فری لگائے بھی ہوتے ہیں، موبائل کا نشہ ہم سے نہیں اترتا۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی جانیے،
غنیمت جانیے، لیکن وقت ایسا آ چکا ہے کہ آج ہم موبائل میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان صبح سویرے اٹھتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے جو سٹیٹس لگایا ہوا تھا کتنے بندوں نے دیکھا ہے، میں نے جو پوسٹ کی تھی کتنے احباب نے شیئر کی ہے، میرے اس ویڈیو پر کتنے ویوز آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی آفت بن چکی ہے۔ ہم اتنے مگن ہیں کہ ہمارا وقت تمام کے تمام اس میں صرف ہوتا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمائے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ نمبر 1 الصحہ، نمبر 2 والفراغ۔ ایک صحت کی قدر نہیں کرتے، جب بیماری آ پہنچتی ہے پھر وہ بندہ نہ نماز پڑھ سکتا ہوتا ہے نہ وہ بندہ دین کا کام کر سکتا ہوتا ہے۔ تو فرمایا صحت کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ ایسی بیماری آ جائے پھر دین کے کام سے رہ جاؤ۔ سینکڑوں کی اربوں کروڑوں دنیا کیوں نہ ہو انسان کی، اگر انسان اس حد تک آ پہنچا ہو، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ وہ بیماری اس کو نماز پڑھنے نہ دے، ایسی بیماری ہو کہ وہ ایک لقمہ تک نہیں کھا سکتا ہو، تو ان پیسوں کی پھر کیا قدر ہے؟ اس دنیا کا کیا فائدہ ہے کہ انسان دین کا کام نہ کر سکتا ہو؟ فرمایا دوسری چیز والفراغ، اپنے وقت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ انسان مصروف ہو جائے۔ تو وقت کی قدر پہچاننا ہمیں چاہیے، حالانکہ اس امت کا کام ہے کہ اس وقت کی قدر کرے، اور قدر وقت کی یہ ہے کہ انسان اپنے ٹائم کو اتنا قیمتی بنائے، ایسے کام کرے اپنی زندگی میں کہ وہ کام اپنے لیے بھی مفید ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ایسے کام کرے کہ وہ کام اس امت کے کام آئے، وہ ایسا کام کرے کہ وہ فائدہ اس امت کو بھی پہنچتا رہے۔ اپنے ٹائم کو ایسے قیمتی بنائیے گا۔ آپ قرآن مجید اٹھا لیں، فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کہ ان باتوں سے وقت کی قدر کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ میں نہیں، جا بجا اللہ تعالیٰ وقت کی قسم اٹھا کے باتیں ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا والعصر والفجر واللیل والنہار، ان تمام چیزیں، والضحیٰ، چاشت کی وقت کی، کبھی عصر کبھی فجر اور کبھی رات کبھی دن اور کبھی اشراق کے ٹائم کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کے بات کرتے ہیں۔ فرمایا یہ قسمیں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ میرے بندے وقت کی قدر کر، وقت کو ضائع نہ کر، وقت کو ضائع کرنے سے بچائیے گا۔ آج کل ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت موبائل نیٹ اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپ پہ ہم استعمال کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اور یہی عظیم نقصان ہے۔ کل قیامت کے دن 5 سوالات ہم سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزول قدمہ، اس بندے کے قدم بھی اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ بندہ ان 5 سوالات کا جواب رب کائنات کو نہ دے۔ اور ان 5 سوالات میں سے پہلا سوال وقت کے بارے میں ہے۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، بندے بتا تجھے میں نے زندگی دی تھی کہاں پہ تو نے گزاری ہے۔ ان شبابہ فیما افنا، دوسرا سوال بھی زندگی جوانی کے بارے میں ہوگا۔ رب کائنات اس بندے سے پوچھے گا بتا تو نے جوانی کہاں پہ خرچ کی تھی۔ پہلا سوال ان عمری، عمر میں تو جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن ان شباب ہی دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کرنا، اس اہمیت کے بارے میں ہے کہ یہ جوانی بڑی اہم ہوتی ہے، اسے اپنے موبائلوں میں نہ صرف کیجیے گا، اس کو
فضول کاموں میں استعمال نہ کیجیے گا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے استعمال کیجیے گا۔ آج نوجوان موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بلکہ اکثر جگہوں میں ہم نے دیکھا ہوا ہے، ادھر اذان ہوتی ہے، اذان کی صدائیں آتی ہے، ادھر نوجوانوں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ موبائل فون بند کر کے جیب میں ڈال دیں، فون کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، کالنگ، واٹس ایپ چیٹس، ایک دوسرے سے باتیں، میسیجز، فیس بک میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی، اذان ہو رہی ہے کہ میں جیب میں ڈالوں۔ اس سے بھی افسوس کی بات، پھر اسی موبائل کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتے، نماز بھی ان سے رہ جاتی ہے۔ حالانکہ سورہ مریم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ فرمایا ان انبیاء کے بعد ایسے نااہل لوگ آ جائیں گے، ایسے نااہل لوگ کہ نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات کی اتباع کریں گے، فَسَوْفَ يُلْقَى غَيًّا، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، وہ جہنم جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو نماز بچانے سے، نماز ضائع کرنے سے بچائیے گا، ایسے نہ ہو کہ ہم موبائلوں میں خواہشات کے پیچھے لگے رہیں اور اس آیت کے مصداق ہم بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز چھوڑنے کے بارے میں، نہ چھوڑنے کے بارے میں عجیب ارشاد فرمایا من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا۔ نماز کی جو بندہ، جو امتی، جو عاشق رسول حفاظت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، کانت لہو، اس کے لیے کل قیامت والے دن یہ نماز نور بھی بنے گا، دلیل بھی بنے گی اور نجات کا سبب بھی بنے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات ہوگی کل قیامت والے دن۔ اور آپ کو پتہ ہے تاریکی، قیامت کی تاریکی، آپ اس تاریکی کو لے لیں، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، موبائل ٹارچ لائٹ نہ ہو تو ہم چل نہیں سکتے ہیں، چلتے چلتے کسی کائی کھڈے میں گر جاتے ہیں۔ فرمایا کل قیامت والے دن کی تاریکی اس تاریکی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جس طرح ہم یہاں پہ چلتے چلتے اپنے ٹھکانے پہ تاریکی میں پہنچنا مشکل ہوتا ہے، کل قیامت والے دن پھر ہم سے راستہ بھول جائے گا، ہم نہیں جا سکیں گے۔ آج اس تاریکی میں جاتے ہوئے ہمیں لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لائٹ نہ ہو تو بندہ کھائی کھڈے میں گر جاتا ہے۔ فرمایا جس نے نماز نہ پڑھی کل قیامت والے دن وہ جہنم کے کھائی کھڈے میں گر جائے گا۔ اور جس کے پاس آج ٹارچ ہے، روشنی کا بندوبست ہے، تو رات کو چلتے چلتے وہ اپنے ٹھکانے میں صحیح سالم پہنچ جائے گا۔ فرمایا جس نے نماز پڑھی کل قیامت والے دن ان تاریکیوں میں یہ نماز نور بن کے اس کے سامنے جائے گا اور جاتے جاتے سیدھا جنت پہنچا دے گا۔ محترم سامعین، آج کل معاشرے کو نشہ لگا ہوا ہے موبائل کا، اور یہ موبائل انٹرنیٹ کا نشہ اتنا برا ہے، ہمارے نوجوان، ہماری اولادیں یہ کہتی ہیں کھانا نہ ہو کام چلے گا، ٹھنڈا پانی نہ ہو کام چل جائے گا، بجلی نہ ہو کام چل جائے گا، جو بھی چیز سہولت ہم سے کم ہو جائے کام چل جائے گا، لیکن موبائل نہ ہو تو کام نہیں چلے گا، موبائل پہ پیکج نہ لگایا ہو تو کام نہیں چلتا۔ اتنا بڑا ایک نشہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہر مرد کو لگا ہوا ہے، ہر عورت کو لگا ہوا ہے، ہر بیٹے کو لگا ہوا ہے، ہر بیٹی کو لگا ہوا ہے، تمام عمر کے افراد اس میں شامل ہیں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس نشے کو سوچ کر استعمال نہیں کرتے، اور اس نشے کو استعمال کرتے ہوئے ہم اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ہمارے ایمان ضائع ہو گئے۔
بچہ ہوتا ہے ہمارا چھوٹا بچہ، وہ روتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، ابو جی پہلے امی جی موبائل دو پھر کھانا کھانا، میں نے نہیں سونا جب تک آپ موبائل نہیں دو گے۔ تو ہم موبائل پہ کارٹون وغیرہ لگا کے دے دیتے ہیں، اس پہ بچے کے ذہن پہ کیا اثر ہے؟ ڈاکٹروں کی ریسرچ تو یہ ہے کہ کینسر لگنے کی اس کی بیماری لگ جاتی ہے، کینسر لگنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ہم نے ان کو اس چیز پہ لگا دیا ہے، لہٰذا یہ بچے قوم کی امانت ہے۔ اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں بڑوں کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں۔ آج اگر اس امانت کی ہم خیال نہیں رکھیں گے، یہ سزا ہم بڑوں کو پھر بھگتنی پڑے گی کل قیامت والے دن، اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی۔ بچے قوم کی امانت ہوا کرتی ہیں، وہ بچے اور بچیاں بڑی ہو کے مسلمانوں کے نام کو روشن کرنے کے لیے ہم اس کی تربیت کرتے ہیں، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ہمارے بچے اور بچیاں جو اچھی سیلفی کھینچ لیتے ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں، میرا بیٹا کتنا آگے ہو گیا۔ جو اچھی ویڈیو بنا لیتا ہے، ٹک ٹاک پہ آ جاتا ہے، اچھے ڈانس کر لیتا ہے، بیہودہ باتیں کر لیتا ہے، پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا فیمس ہو گیا ہے، اتنے لوگ جانتے ہیں، وہ تو سٹار بن چکا ہے۔ تو پھر ہمارے قوم کا مستقبل ڈوبے گا، نہیں تو کیا ہوگا؟ موبائل فون کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کسی کو ہم کال کرتے ہیں تو کال کرتے وقت 3 مرتبہ کال کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی کے گھر پہ آپ جائیں تو دستک دے 3 دفعہ پوچھیں، اگر کوئی جواب نہ آئے تو واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح اس حدیث کو دیکھتے ہوئے موبائل فون کا استعمال، کسی کو آپ نے کال کرنی ہے تو 3 دفعہ آپ کال کر سکتے ہیں، اگر وہ نہ اٹھائے تو اس کو جھوٹ بلوانے پہ بھی مجبور نہ کریں، وہ آپ کی بات نہیں سن رہا نا، اور نہ یہ کہ اس کو موبائل فون بند کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 میل کے فاصلے پہ مدینے سے جاتے ہیں ایک صحابی کے گھر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، سلام فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادخلوا، سلام کہتے اور اجازت طلب فرماتے۔ تو صحابی کے گھر دستک دی، سلام کیا، وہ صحابی سن رہے تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، اس وجہ سے کہ دعائیں مجھے حضور زیادہ دے دیں، سلام بھی ایک دعا ہے، اللہ تجھ پہ سلامتی بھیجے، رحمت برکات بھیجے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، واپس لوٹے، وہ صحابی جلدی باہر نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، یا رسول اللہ میں نے جواب اس وجہ سے نہیں دیا کہ کچھ زیادہ ہی دعائیں آپ کے منہ سے میرے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا، بلکہ خوشطبی کے ساتھ واپس ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو ایک اس چیز کا خیال رکھیں، موبائل فون پہ بعض لوگ لگے ہوئے تھے چھیڑنے کے لیے، بہت زیادہ کالیں کرتے ہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے، موبائل فون پہ آج کل وقت کا خیال تو بہت کم لوگ رکھتے ہیں، زیادہ وقت اسی میں ضائع ہوتا ہے، تو وقت ضائع نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے اور بیہودہ باتیں کرنے کے لیے، اور اسی طرح ناجائز شہوت کے لیے کالے کرنے کے لیے کسی کو تنگ کرنا، فرمایا یہ بھی ایذائے مسلم میں آ جاتا ہے، اور کامل مسلمان کی نشانی یہ ہے، حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، پاؤں اور منہ کے ایذا سے دوسرا بندہ محفوظ رہے۔ تو یہ کسی کو ایذا، تکلیف دینا، موبائل کے ذریعے گالی دینا اور بیہودہ چیزیں بھیجنا، فرمایا یہ بھی بالکل اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ حالانکہ ہمارے اکابرین ایسے گزرے ہیں، وہ جانوروں کی بھی تکلیف کا احساس ان کو ہوتا تھا۔ سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ جبہ پہنا کرتے تھے، اور ان کا معمول مبارک یہ تھا، جب بھی اذان ہوتی، اللہ کی صدا بلند ہوتی، فوراً وہ مسجد کی طرف جاتے، چاہے 15 منٹ پہلے ہو، 20 منٹ پہلے ہو، تو وہ مسجد کا رخ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد سے اللہ کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ جب اذان کی صدا بلند ہوئی تو دیکھا اس کے دامن پہ بلی سوئی ہوئی ہے،
تو اس نے سوچا اب میں کیا کروں، اب اگر میں اٹھوں نماز کے لیے چلوں تو پھر یہ تو بلی جاگ جائے گی، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، اور اگر میں نہ جاؤں تو میرے معمول کے خلاف ہے، میں تو جلدی جایا کرتا ہوں۔ تو اس نے گھر والوں کو آواز دی اور کینچی منگوائی اور وہ دامن وہیں سے کاٹ دیا اور چلے گئے، نماز ادا کی، نماز کے پاس واپس آئے، وہ بلی وہاں سے چلی جا چکی تھی، دامن اٹھا کے دوبارہ سی لیا، کپڑا تو کاٹنا گوارا کیا لیکن کسی حیوان کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا۔ چیز ہے کہ ہم کسی انسان کو تکلیف دیں۔ اور اسی طرح نماز کے اوقات کا خیال رکھا جائے۔ اکثر لوگ نماز کے اوقات میں ایک دوسرے کو کالے کرتے ہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ کوئی بیل بند کرنا بھول جاتا ہے، موبائل آف کرنا بھول جاتا ہے تو ادھر سے گھنٹیاں آتی ہیں، کسی نے کون سا ٹون لگایا ہوا تھا، کسی نے کیا، مختلف ٹونز ہوتے ہیں، نماز خود کی بھی خراب دوسروں کی بھی خراب۔ تو اس چیز کا اہتمام فرمائیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اور مسجد کے ماتھوں پہ اکثر یہ آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے نماز وغیرہ کو روکتے ہیں اور اس کا نام خراب کرتے ہیں۔ تو اسی آیت کے زمرے وہ بندہ بھی آ جاتا ہے جو کسی کے نماز خراب کرتا ہے، یا وہ دوست دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا دوست چلا گیا مسجد، ہم اس کو تنگ کریں گے، فرمائے یہ اسی کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور اسی طرح موبائل میں آج کل لہو لعب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، کار خیر بھی موجود ہے، کار شر بھی موجود ہے، تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے کہ ایسی قوم آئے گی، ایسی قوم من یشتری ومن الناس من یشتری، لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو خریدیں گے لہو لعب لیضل اللہ عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا، وہ لہو لعب خریدیں گے۔ لہو لعب کا کیا معنی؟ مفسرین نے لکھا ہے گانا، ڈول، دھماکہ، جتنی بھی چیزیں لہو لعب میں آ جاتی ہیں، بالخصوص موبائل کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے موبائلوں کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں، ورنہ کل قیامت والے دن اس موبائل کی وجہ سے ہم ایمان کھو بیٹھیں گے، اور کل قیامت والے دن ہم بہت ہی زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ تو میری نوجوانوں سے، تمام احباب سے یہ درخواست ہے کہ وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں، یہ آج ایمان کا ڈاکو بھی ہے، اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے۔ موبائل کے بغیر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے کام ہوتے ہیں، کچھ احباب باہر ملک ہوتے ہیں، کچھ واٹس ایپ کے ذریعے، کچھ بینکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال فرمائیں تاکہ ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ واقعہ